أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام ہے وہ رات صبح کے نکلتے تک. اس سورت کا نام سورہ قدر ہے. مکہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. 5 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احسان فرمایا ہے. اسی احسان کا تذکرہ ہے. سورت کے نزول کے سلسلے میں روایت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل مشغول جہاد رہا اور اس مجاہد نے کبھی ہتھیار نہیں اتارے. حضرات صحابہ کرام کو یہ سن کر کے تعجب ہوا. اس پر اللہ رب العالمین نے سورہ قدر کو نازل فرما کر کے اس امت کے لیے تسلی عطا فرما دی ہے. اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا ہے. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اس سورت کے نزول کے سلسلے میں ایک دوسرا واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا. دن بھر جہاد میں مشغول رہتا. اس طرح سے 1000 مہینے اس عابد نے مسلسل عبادت میں گزار دیے. اس پر اللہ تعالی نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت کی فضیلت سب پر ثابت فرما دی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ شب قدر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. لیلۃ القدر کے معنی ہیں عظمت و شرف والی رات. اللہ رب العالمین اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مامور ہیں. اس میں ہر انسان کی عمر اور موت، رزق اور بارش وغیرہ کی مقداریں بھی مقرر فرما کر کے فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں. یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق 4 ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام،
حضرت جبرائیل علیہ السلام، جس نے اس ایک رات عبادت کی، اس نے گویا کہ 1000 سال سے کہیں زیادہ اللہ کی عبادت کی۔ قرآن کریم کی تصریحات سے ثابت ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک میں آتی ہے، مگر تاریخ کے تعین میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ 21، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب میں شب قدر کی رات آتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے یہ آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس شب قدر کو رمضان کے آخر عشرہ میں تلاش کرو، اور اس رات کی سب سے بڑی فضیلت وہی ہے جو اس سورت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے یعنی 83 سال سے زیادہ کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے، جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں، بجز اس آدمی کے جو شراب یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ ایک حدیث میں آقا مدنی تاجدار مکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم بد نصیب ہے۔ شب قدر میں بعض حضرات کو خاص انوار کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔